میرے دوستو، میں نے آپ حضرات کے سامنے گزشتہ سے پیوستہ جمعے کچھ گزارشات پیش کی تھی، اور ان گزارشات کا موضوع علامات قیامت تھا۔ اور میں نے جو آج آپ کے سامنے آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اس کا ٹکڑا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ میرے دوستو، رسول جو ہوتا ہے وہ کوئی بات اپنی مرضی سے نہیں کرتا، وہ وہی بات کرتا ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو وحی کی جاتی ہے۔ وہ اپنے گمان سے، اپنی خواہش سے، اپنے دل کی باتیں نہیں کرتے۔ ان کی ایک ایک بات، ان کا ایک ایک عمل وہ اللہ تعالیٰ کا امر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔ تو جو علامات قیامت ہیں، یہ میں نے آپ میں کسی مفکر، محدث، کسی بڑے عالم، مفتی، علامہ، یہ کسی نے نہیں بتلائی۔ یہ بتلائی ہے تو سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی تھی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بتلائی تھی۔ اور اللہ رب العزت جب یہ جہان بنا تھا، اس وقت سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کے تا صبح قیامت تک، ایک چھوٹے سے چھوٹی بات سے لے کر بڑے سے بڑے کام تک اللہ رب العزت کو معلوم ہے کیا ہونا ہے۔ تو جو باتیں آقا کریم نے بتلائی ہیں، پہلی بات تو یہ کہ ہمیں 100% یقین ہونا چاہیے کہ وہ انہوں نے سچ فرمائی اور ٹھیک فرمائی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں ذرہ برابر شک کیا جائے تو انسان ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ یہاں آنکھیں بند کر کے آقا کریم کی باتوں پر ایمان لانا چاہیے۔ میں نے مختصر اور جو مشہور اور چھوٹی نشانیاں تھی قیامت کی، وہ پچھلے جمعے سے پچھلے میں نے گنوا دی تھی۔ اس میں بہت ساری علامات تھی، میں اس طرف دوبارہ نہیں جاؤں گا، لیکن علامات قیامت میں سے 6 بڑی علامات ہیں، 6 بڑی علامات ہیں جن کی جب وہ ظاہر ہوں گی تو پھر آپس میں ایک دوسرے میں وقت بھی زیادہ نہیں ہوگا، اور وہ بڑی علامات کرائی جاتی ہیں۔ ان تمام بڑی علامتوں میں سے جو سب سے پہلی قیامت کی علامت ہے، وہ حضرت امام المہدی علیہ الرضوان کا ظہور ہے۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے۔ بہت سے ذہنی جن کے دماغ یورپ کی تہذیب میں رکھے جاتے ہیں، اور جو لوگ ذہنی طور پہ یورپ کے غلام ہوتے ہیں، وہ بعض ایسی باتوں کا انکار بھی کرتے ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا غامدی بھی انکار کرتا ہے۔ اس طرح اور بہت سارے فتنے ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو، اللہ رب العزت کے لیے اگر بن باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنا آسان ہے، تو اللہ رب العزت کے لیے مشکل سے مشکل حالات میں امام المہدی کا ظہور بھی آسان ہے۔ آج کل ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں امام المہدی کا ظہور قریب ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ان کا حدیث میں جو عرصہ آتا ہے وہ 7 سال کا عرصہ آتا ہے، تو 7 سال کے عرصے میں اتنے گرے ہوئے حالات کو اتنی بلندی تک وہ کیسے لے کر جائیں گے؟ تو ان کو یہ جواب ہے کہ امام المہدی اپنی قوت سے نہیں لڑ رہے ہوں گے، وہ تو ایک سامنے نمائندے ہوں گے اور پیچھے اصل قوت تو اللہ رب العزت کی ہوگی۔ دیکھیں، اگر ظاہری قوت کی طرف جایا جائے، ظاہری مادیت کی طرف جایا جائے، تو میرے دوستو تاریخ اسلام میں مسلمانوں نے جب بھی فتح حاصل کی تو مد مقابل کے پاس مادیت بھی زیادہ تھی اور افراد بھی زیادہ تھے۔ آپ بدر سے لے کر فتح افغانستان تک ایک ایک جنگ کا مطالعہ کریں، ایک ایک تاریخ کا مطالعہ کریں، آپ کو ہر جگہ یہ ملے گا کہ مسلمان تعداد میں بھی کم تھے، مادیت میں بھی کم تھے، وسائل میں بھی کم تھے۔ مد مقابل جو تھا وہ تعداد میں بھی زیادہ تھا، وسائل میں بھی زیادہ تھا، افراد میں بھی زیادہ تھا، آج کل ٹیکنالوجی میں بھی زیادہ ہے، لیکن ان کے ساتھ اللہ کی طاقت ہوتی ہے، اللہ کی مدد ہوتی ہے جو ان کے شان۔ غزوہ بدر میں دیکھ لیں، مد مقابل 1000 کا لشکر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اصحاب کی تعداد 313، 3 گنا تعداد زیادہ، 313 لوگوں کے پاس تلواریں بھی نہیں، کل لشکر میں 8 تلواریں موجود ہیں۔ کتنی؟ 8۔ اور آگے جو ہے 1000 نہیں، کئی ہزار تلواریں موجود ہیں، اور پورے 313 کے لشکر کے پاس 2 گھوڑے موجود ہیں۔
کسی نے کوئی چیز پکڑی ہوئی ہے، کسی نے کوئی چیز پکڑی ہے. صحابہ کے پاس زرے بھی نہیں ہے، سر کو ڈھانپنے کے لیے خود بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، مادی اعتبار سے خالی بات. وہ تو ایک تاجر قافلے کو مقابلہ کرنے گئے تھے، آگے اللہ نے جنگ کروا دی. تو مادی وسائل سے بالکل کم تھے، لیکن اللہ کی مدد آئی. قرآن میں ہے، ساری جگہ اللہ تعالیٰ نے فتوحات دی. افغانستان آخری بات، اللہ تعالیٰ نے فتوحات دی، تفصیلی بات ہے، آپ سب کے سامنے ہے، حالات آپ کے سامنے، اللہ نے کیسے فتح دی. 48 ملکوں کی فوجیں مل کر آئی تھی. امریکہ ایک ایسا ملک ہے جو کسی ملک کو آنکھ دکھا دینا تو ان کو راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں. ایسے ذہنی غلام ہیں وہ. اپنے ساتھ ٹیکنالوجی لے کر، جنگی جہاز لے کر، جنگی ساز و سامان لے کر 48 ملکوں کی افواج کو ملا کر نہتے مجاہدین کے سامنے آئے تھے، اور 20 سال ناک اور گھٹنے رگڑنے کے بعد وہ ذلت اور رسوائی کا نشانہ بن کر واپس چلے گئے. یہ ہے اسلام اور اللہ کی مدد. تو یہ سوال تو اپنے ذہنوں سے نکال دیں کہ امام المہدی آنے کے بعد 7 سالوں میں پوری دنیا کفر کو ناکو چنے چبوا کر کیسے شکست دیں گے. اس سوال کو ذہن سے نکال دیں. اللہ نے ان کو فتح دینی ہے، قرآن حدیث میں یہ بات واضح ہے. میرے دوستو، ہر دور میں کسی نہ کسی نے اس منصب کی لالچ میں مہدی ہونے کا دعویٰ کیا. آج بھی آپ دنیا گھومیں تو صرف ملک پاکستان میں نہیں، عرب ممالک میں بھی بے شمار لوگ ایسے ہیں جو مہدی ہونے کا دعویٰ کیے ہوئے. زیادہ دور نہ جائیں، ہمارے لاہور میں بھی ایک شخص نے دعویٰ مہدیت کیا ہوا ہے جس کا نام قاسم ہے. یہ یوٹیوب اور ان چیزوں پہ آج کل بڑا چھایا ہوا ہے. اس کے باپ کا نام عبد الکریم ہے. کہتا ہے کہ میں سید زادہ ہوں، شکل سے لگتا نہیں ہے. بہرحال نہ اس کی داڑھی ہے نہ اس کا لباس ہے. اس قسم کے لوگ مہدی نہیں ہوتے. حضرت امام مہدی کی سب سے پہلی علامت، نشانی، ان کا نام محمد ہوگا. ان کا نام، یہ باتیں میرے دوستوں آپ کو بتانے کا مقصد کیا ہے؟ میری نظر سے ایک حدیث گزری تھی. میرے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی تھی، قرب قیامت فتنوں کا شکار وہ شخص ہوگا جس کو فتنوں کا علم نہیں ہوگا. فتنوں کا علم جس کو نہیں ہوگا وہ فتنوں کا شکار ہو جائے گا. تو میں نے کوشش کی کہ میں کم از کم اپنے احباب کو، اپنے دوستوں کو فتنوں کا علم بتلاؤں اور حق کا راستہ بھی بتلاؤں. اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے کی، آپ کو حق سننے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو حضرت امام مہدی کا جو نام ہوگا وہ کیا ہوگا؟ محمد. یہ صحیح روایات ہیں. ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، یہ بھی صحیح روایت ہے. اور ان کا خاندان سید زادے ہوں گے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کے خاندان سے ہوں گے اور حسنی سید ہوں گے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد سے ہوں گے. اور میرے دوستو، یہ جو اب میں بات بتانے لگا ہوں، یہ روایات میں بات ملتی تو ہے، لیکن ان روایات کی قوت بہت زیادہ نہیں ہے، یعنی ضعیف روایات ہیں. لیکن روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ ان کی والدہ کا نام آمینہ ہوگا اور وہ حسینی سید ہوں گی. ان کی والدہ حسینی سید ہوں گی اور ان کا نام آمینہ ہوگا. لیکن کبھی روایات میں جو بات ملتی ہے وہ ان کا نام محمد اور باپ کا نام عبداللہ ہوگا. ان کی جائے پیدائش مدینہ المنورہ ہوگی. مدینہ منورہ میں ان کی پیدائش ہوگی اور 40 سال تک وہ گمنامی کی زندگی گزاریں گے. کیوں؟ ان کو خود بھی علم نہیں ہوگا کہ میں ہی امام المہدی ہوں. یہی وجہ ہے ہر وہ شخص جو خود اپنی زبان سے یہ کہہ دے کہ میں امام المہدی ہوں تو سمجھ لو کہ یہ مہدی نہیں ہے، یہ کذاب ہے، یہ جھوٹا ہے. کیونکہ امام مہدی کی یہ باقاعدہ ایک علامت اور نشانی ہے کہ وہ اپنا دعویٰ خود نہیں کریں گے کہ میں امام المہدی ہوں. تو میرے دوستو، مدینہ المنورہ میں ان کی پیدائش ہوگی. وہ 40 سال اپنی زندگی کا عرصہ وہیں گزاریں گے اور اپنی عبادات نیک طبیعت کے ہوں گے. ان کی شکل و صورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوگی. ان جیسی تو کسی کی ہو نہیں سکتی، مشابہ ہوگی. قد و قامت والے ہوں گے، حسن و جمال والے ہوں گے، صاحب فراست ہوں گے، بلیغ آدمی ہوں گے، حکیم آدمی ہوں گے، یعنی حکمت والے ہوں گے. یہ ساری ان کی صفات ہیں. مدینہ المنورہ میں زندگی بسر کر رہے ہوں گے کہ ایک خلیفہ جس کی حکومت حجاز کے خطے پر ہوگی. حجاز حضور علیہ السلام کے زمانے میں یہ جتنی حکومت آج سعودیت عرب کے اوپر ہے، اس سارے خطے کو اور بھی کچھ عرب ممالک ہیں ان کو حجاز کی زمین کہا جاتا تھا. آج سعودی عرب کے نام سے
منسوب ہے. تو میرے دوستو حجاز میں ایک خلیفہ ہوگا جو مرے گا، اور یہ ساری باتیں میں حدیث کی روشنی میں آپ کو کر رہا ہوں، جو مرے گا اور اس کی موت کے بعد مختلف لوگ خلافت کی ہوس میں، بادشاہت کی ہوس میں آپس میں جنگ و جدال کریں گے، اور حجاز کے رہنے والے لوگ، ان کی حکومت، دیندار لوگ، دینی ذہن والے لوگ، وہ ان کی حکومت اور ان کے فیصلوں پر مطمئن نہیں ہوں گے، وہ اپنا کوئی نیا رہنما تلاش کریں گے. تو اہل مدینہ جو ہوں گے وہ کہیں گے فلاں جو شخص ہے وہ بڑا نیک صالح ہے، نیک آدمی ہے، جہاں تک ان کا تعلق ہوگا ان لوگوں میں وہ بڑے سمجھدار اور نیک طبیعت کے آدمی شمار ہوں گے. جب حضرت امام المہدی کو یہ بات پتہ چلے کہ لوگ میرے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہیں کہ اس کو ہم نے اپنا رہنما بنانا ہے، وہ مدینہ المنورہ سے کوچ کر کے مکہ المکرمہ آ جائیں گے. اسی سال وہ حج بھی کریں گے، لوگ ان کو تلاش میں ہوں گے، لیکن میرے دوستو ابھی وہ ملیں گے نہیں. حج کے دنوں میں محرم الحرام عاشورہ کی رات میں ان کے ساتھ ملاقات ہوگی. لیکن اس سے پہلے ایک بات میرے ذہن سے نکل گئی کہ جس سال امام المہدی کا ظہور ہوگا اس سے قبل جو رمضان المبارک آئے گا اس میں 2 چاند گرہن ہوں گے. کتنے؟ 2 چاند گرہن ہوں گے. عموماً سائنسدان اور یہ جو تحقیق کے مطابق بات کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں آج تک تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ چاند گرہن ایسا ہوا ہو کہ مہینے کے، اسلامی مہینے کے شروع میں ہو گیا. نہیں، یا تو نصف مہینے میں ہوتا ہے یا مہینے کے آخر میں ہوتا ہے. 13 14 15 یا 27 28 29، نہیں 27 28 29 30، ان تاریخوں میں کیا ہوتا ہے؟ چاند گرہن ہوتا ہے. لیکن 2002 کے اندر چاند گرہن رمضان المبارک میں ہوا تھا اور اسی تاریخوں میں ہوا تھا. مورخین نے، محققین نے اس دفعہ میں بہت زیادہ قلم نگاروں نے اس پر لکھا بھی اور گفتگو بھی کی، لیکن محققین کا کہنا یہ ہے کہ اس سال، جس سال امام المہدی کا ظہور ہونا ہوگا، اس سال جب رمضان المبارک میں چاند گرہن ہوگا تو وہ اپنی معمول اور اپنی اصل معاملے سے ہٹ کر ہوگا کہ وہ پہلا چاند گرہن یکم کو یا 2 کو یا 3 کو ہوگا اور وہ دوسرا چاند گرہن 13 14 15 کو ہوگا. یہ باقی چاند گرہنوں سے ہٹ کر ہوگا. مینا میں بڑی جنگ و جدال ہوگی. بہرحال امام المہدی کے ہاتھ پہ لوگ کیا کریں گے؟ بیعت کریں گے. امام المہدی، میں نے بتا دیا ان کا خاندان کیا تھا، ان کا نام و نسب کیا تھا، کس قبیلے سے تھے. امام المہدی کے ہاتھ پہ جب بیعت کریں گے تو اس رات وہ کہیں گے کہ مجھے ذرا تنہائی دے دو. ان کو خود ابھی تک بھی معلوم نہیں ہوگا کہ میں مہدی ہوں. بیعت کے بعد ان کو استحضار ہوگا کہ ہاں میں ہی مہدی ہوں، لیکن وہ خود تک بھی اعلان نہیں کریں گے کہ میں مہدی ہوں. ڈریں گے کہ کہیں میں کسی فتنے کی بنیاد نہ بن جاؤں. اس ڈر سے وہ خود اعلان نہیں کریں گے کہ میں مہدی ہوں. لوگ کہیں گے کہ یہ کیا ہے؟ یہ مہدی. بہرحال صبح کا انتظار ہوگا. صبح کے وقت تک یہ بات پھیل چکی ہوگی کہ رات کو بعض بڑے علماء نے 6 ممالک کے نام محققین نے لکھے ہیں کہ ان ممالک کے علماء ہوں گے. بہرحال اس تفصیل میں نہیں جاتا. وہ لوگ کیا کریں گے؟ ان کے ہاتھ میں جب مشہور ہوگی بات کہ فلاں فلاں بڑے عالم نے ایک نوجوان 40 سالہ شخص کے ہاتھ پہ بیعت کر لیا اور علماء کا کہنا یہ ہے کہ وہ امام المہدی ہیں، تو لوگوں کا رجحان بڑھ جائے گا، دلچسپی بڑھ جائے گی. صبح تک بات بھی بہت بڑھ چکی ہوگی. حجاز کی جو موجودہ حکومت ہوگی جس میں آپس میں چپکلش چل رہی ہوگی حکومت کی خاطر، وہ ایک لشکر روانہ کریں گے حضرت امام المہدی کے مقابلے میں کہ ان کو گرفتار کیا جائے اور اس معاملے کو دبایا جائے کہ ہماری حکومت اور ہماری سلطنت کو کیا ہے؟ خطرہ ہے. اس غرض سے وہ لوگ اٹھیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ حجاز کے اندر ہی بہت سے باغی گروہوں سے حضرت امام المہدی کو جنگ کرنی پڑے گی، جہاد کرنا پڑے گا. اللہ کی مدد و نصرت کی بدولت اللہ تعالیٰ ان کو فتح دے گی اور باغی لوگ نیست و نابود ہوں گے اور وہ نام نہاد مسلمان ہوں گے اور کلمہ پڑھنے والے ہوں گے. پہلا مقابلہ امام المہدی کا مسلمانوں کے ساتھ ہی ہوگا. جو نام نہاد ہوں گے ظاہراً اسلام کا نام ہوگا لیکن دلوں میں اسلام نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی ایسے مسلمانوں سے حفاظت فرمائے. یہ امام المہدی کا مختصر سا تعارف ہے. ان کا ظہور ہو گیا. اب وہ یہاں سے کہیں گے کہ اہل شام کو اس وقت بہت ضرورت ہے، ہم الہ دین کے لیے اہل شام ہجرت کرتے ہیں. کل
12,000 کا لشکر ہوگا امام المہدی کے ساتھ. حدیث میں کتنی تعداد ہے یہ؟ 12,000. میں جب یہ حدیث پڑھی تو میں دنگ رہ گیا کہ پوری دنیا میں اس وقت مسلمانوں کی تعداد 2.5 ارب ہے. ایسے ہی 2.5 ارب تعداد ہے. 2.5 ارب اور 12,000 کوئی کنارہ نہیں ملتا. وہ 12,000 خوش نصیب ہوں گے اگر ہماری زندگیوں میں امام المہدی کا ظہور ہو جائے تو اللہ تعالی ہمیں ان 12,000 میں شامل فرمائے. یہ حجاز سے نکلے گا لشکر شام کی طرف الہ دین کے لیے. عبداللہ سفیانی کے نام سے ایک شخص اس وقت مسلمانوں کا لیڈر شمار ہوتا ہوا. وہ اپنا ایک بہت بڑا لاؤ لشکر لے کر کے امام المہدی کے مقابلے میں آئے گا کہ نہیں یہ مہدی نہیں ہے, کیوں اس کو اپنی بادشاہت اور اپنی حکومت کا خطرہ ہوگا. وہ بھی حضرت امام مہدی کا انکار کرے گا اور اپنے لاؤ لشکر کو لے کر مسلمانوں کا لشکر ہوگا. وہ جو نام یہاں مسلمان زبان سے کلمہ پڑھتے ہوں گے وہ کئی ہزار کا لشکر لے کر کے امام المہدی کا راستہ روکنے کے لیے آئے گا. اللہ رب العزت کی غیبانہ مدد ہوگی کہ وہ لشکر وہی زمین میں دھنسنا شروع ہو جائے گا. یہ حدیث کی روشنی. وہ پورا کا پورا لشکر اپنے ساز و سامان کے ساتھ زمین میں دھنسا دیا جائے گا. یہ جو 12,000 کا لشکر ہوگا یہ اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت سے شام پہنچ جائے گا, بیت المقدس کے قریب. اب پوری دنیا کفر اکٹھی ہو جائے گی. حدیث پاک میں آتا ہے 3 قوتیں جمع ہو جائیں گی اور اس وقت دنیا میں یہ 3 قوتیں مانی جاتی ہوں گی. اور آج یہ تو میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں نا, موجودہ صورتحال کے مطابق ان کو پرکھتے جائیں کہ سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے جو باتیں ہمیں ارشاد فرمائی تھی وہ آج من و عن پوری ہونے کی طرف جا رہی ہیں. 3 قوتیں بڑی ہوں گی. اللہ کے نبی نے فرمایا نمبر 1 یہودیت, ایک بہت بڑی طاقت. نمبر 2 عیسائیت. نمبر 3 مشرکین. مشرکین اس وقت ہندوستان میں جو الگ اعلان بتوں کی پوجا کرتے ہیں, ہندو جس کو ہم کہتے ہیں یہ ہندو ہے. تو آج ابھی جب اسرائیل اور حماس کی آپس میں جنگ شروع ہوئی ہے تو آپ نے دیکھا ہے کہ یہ تینوں قوتیں کیسے ایک پلیٹ فارم پر آپ کو جمع نظر آئی. بالکل ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو گئی ہے. ہندوؤں نے بھی کس طرح, انڈیا والوں نے کیسے اسرائیل کا ساتھ دینے کا اعلان کیا, امریکہ نے باقاعدہ پہلی بیڑے بھیجے اور اپنی فوجیں بھیجی, ٹیکنالوجی حاصل کر دی. یہ ساری نہیں کوئی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ تینوں قوتیں مل جائیں گی اور یہ تینوں قوتیں مل کر, توجہ کیجئے, 9,60,000 کا لشکر تیار کریں گے. کتنے؟ 9,60,000 کا لشکر, جس میں ان میں سے 2 قوتیں عیسائیت اور ہندویت یعنی مشرکین, یہ 2 قوتیں 9,60,000 کا لشکر تیار کریں گی اور امام المہدی کے خاتمے کی غرض سے نکل پڑیں گے. اور ان کے پاس بہت ساز و سامان ہوگا اور بہت جنگی سامان ہوگا. ادھر سے یہ نکلیں گے, ادھر سے خراسان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک لشکر روانہ ہوگا جس کے ہاتھ میں کالے جھنڈے ہوں گے اور وہ امام المہدی کا ساتھ دینے کے لیے وہاں سے سفر شروع کر دے گا. یہ ان 12,000 سے الگ ہوگا لشکر. اب یہ خراسان کا خطہ کون سا ہے, اس کے متعلق 2 احادیث روایات میں ہمیں ملتی ہیں. نمبر 1, ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجاز کے مشرقی جانب خلافت قائم ہوگی. حجاز کے مشرقی جانب خلافت قائم ہوگی اور وہاں سے لشکر نکلیں گے, وہاں سے لشکر نکلیں گے جو امام المہدی کا ساتھ دیں گے. میری بات توجہ سے سن رہے ہیں آپ, سمجھ رہے ہیں؟ یہ بات آپ کے سامنے کر رہے پورے وثوق کے ساتھ, اور آپ لوگ اس بات کو توجہ سے سنیں اور اپنی اولادوں کو, جوان نسل کو یہ معلومات دیں. آج کل ان معلومات سے دوری کی وجہ سے میرے دوستوں اس وقت بہت بڑی مسلمانوں کی تعداد ایسی ہوگی جو فتنوں کا شکار ہوگی اور امام المہدی کا ساتھ نہیں دے. بہت بڑی تعداد. آپ دیکھیں 2.5 ارب کے سامنے 12,000 کا لشکر کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو میرے دوستوں یہ سلسلہ چلتا رہے گا. خراسان, اچھا ایک حدیث میں آیا مشرقی جانب میں کیا ہوگا, خلافت قائم ہوگی. اب حجاز کے مشرقی جانب میں 3 ممالک آتے ہیں, پاکستان, افغانستان اور ایران. یہ تینوں ملک حجاز کے مشرقی جانب میں ہیں. اب ایران میں خلافت قائم نہیں ہو سکتی, وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے شیعہ عقائد کے اندر مربوط ہیں, بند ہیں, وہ اس سے باہر نہیں نکلتے. پاکستان کی صورتحال آپ کے سامنے, اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے.
اللہ تعالیٰ نے وہ خلافت قائم فرما دی اور وہ افغانستان میں خلافت قائم ہو گئی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تو میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہ تھی۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واضح نام لیا، خراسان میں خلافت قائم ہوگی۔ خراسان یہ افغانستان کا ایک صوبہ ہے، اور مجاہدین کہتے ہیں کہ جب امریکہ نے ہمارے اوپر آ کر حملہ کیا تو جو صوبہ ہم نے سب سے پہلے ان سے خلافت کا لیا تھا اور جہاں پر ہم نے اپنی قوت کو جمایا تھا وہ خراسان تھا۔ تو اللہ کے نبی کی حدیث میں یہی بات ملتی ہے کہ خلافت کے راستہ کے بعد خلافت کا نظام ختم ہو جائے گا۔ کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ بیچ میں 2 سے 2.5 سال کا عرصہ عمر بن عبدالعزیز کا آیا ہے جو خلافت رہی ہے۔ باقی آپ تاریخ اسلام میں دیکھیں خلافت ختم ہو گئی تھی، ملوکیت جو آج تک چل رہی ہے، اب ایک نیا نظام، جمہوری نظام ہم پر مسلط کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نجات عطا فرمائے۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج ہم دیکھ رہے ہیں وہاں پر کیا قائم ہے؟ خلافت قائم ہو چکی ہے، ہو چکی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام المہدی کے ساتھ دینے کے لیے خراسان سے لشکر نکلے کالے جھنڈوں والے، تو پوری امت کو حضور نے نصیحت اور وصیت فرمائی، اس وقت تمہیں سرینوں کے بل برف پر گھسٹ کر بھی ان لشکروں میں شامل ہونا پڑے، ہو جانا۔ یعنی برف کے اوپر تمہیں سرینے گھسٹ کر بھی جانا پڑے تو چلے جانا۔ اس سے کیا بات پتہ چلی کہ اس وقت امت مسلمہ پر مشکل حالات ہوں گے، اس لشکر میں شامل ہونا آسان نہیں ہوگا، اس لشکر کے اندر شامل ہونا آسان نہیں ہوگا۔ جو لوگ شامل ہو جائیں گے وہ خوش نصیب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اگر ہماری زندگی میں یہ معاملہ ہو تو ہمیں ان کا ساتھی بنائے۔ لیکن یہ وقت زیادہ دور نہیں لگتا، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح نشانیاں پوری ہو چلی۔ خراسان کا وہ لشکر وہاں پہنچے گا اور یہاں سے 9,60,000 کا جو لشکر جو دو عیسائیت اور ہندویت یعنی مشرکین نے ملا کر کے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے نکالا ہوگا، وہ بھی وہاں پہنچ جائے گا۔ اب پہلے امام المہدی کے ساتھ مذاکرات ہوں گے اور ایک شرط پر مذاکرات ہوں گے۔ اس وقت بہت سے یہودی ایسے ہوں گے جو ان کے اخلاق اور عادات اور صفات دیکھ کر مسلمان ہوں گے اور وہ امام المہدی کے لشکر میں ہوں گے۔ عیسائی اور ہندو یہ کہیں گے، ابھی آپ نے دیکھا موجودہ گرفتاریاں جو ہوئی ہیں، اسرائیل نے جو گرفتاریاں کی ہیں فلسطینیوں کی وہ بھی رہائی کی ہے، اور جو حماس والوں نے اسرائیلیوں اور یہودیوں کو گرفتار کیا ہے ان کی جب رہائی کا منظر تھا وہ عجیب تھا۔ یہودی ہے وہ مجاہدین کو گلے لگا رہے ہیں، اپنے علاقوں میں شہروں میں آ کر اپنے خاندان والوں کو ملا کر اسرائیل کے اندر فلسطین کے حق میں وہ جھنڈے اٹھا کر احتجاج کر رہے ہیں کہ وہ لوگ حق پر ہیں وہ یہودی اسرائیل کے رہنے والے ہیں۔ صرف ہفتہ 2 ہفتے 3 ہفتے ان کی قید میں رہے، ان کے اخلاق ان کی عادات ان کی معاملات دیکھ کر اتنے متاثر ہوئے کہ اپنے ملک میں آ کر فلسطین کا جھنڈا اپنے گھروں پہ لگا رہے، فوج اپنی ان کی فوج پریشان ہے کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ان کے اخلاق صفات عادات سے متاثر ہوں گے جو یہودی مسلمان ہوں گے، یہ روایات کی باتیں متاثر ہوں گے، وہ تو بڑی قوم آئے گی 9,60,000 کا لشکر، وہ کہیں گے کہ آپ 12,000 کا لشکر بہت تھوڑا لشکر ہے، آپ کے پاس ساز و سامان بھی نہیں ہے، ہم آپ پر ترس کھاتے ہوئے آپ کو یہ چھوٹ دے رہے ہیں کہ آپ ہمارے راستے سے ہٹ جائیں، ہمیں ان سے مقابلہ کرنے دیجیے جو ہماری قوم کے لوگ ہیں لیکن ہمارے خلاف کھڑے ہیں۔ لیکن یہاں سے وہی جواب ملے گا جو 2001 میں امریکہ کی حکومت کو ملا عمر نے دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ کیا تھا؟ ان کو مطلوبہ کی شخصیت تھی، انہوں نے مطلوب کی تھی، تو ملا عمر نے جواب دیا تھا کہ نہیں، میں جنگ کو کر سکتا ہوں، جہاد کو کر سکتا ہوں، لیکن کسی مسلمان کو آپ کے حوالے نہیں کر سکتا۔ امام المہدی یہ جواب دیں گے کہ اللہ کی قسم، ترجمہ سنا رہا ہوں، اللہ کی قسم ہرگز ایسا نہیں ہوگا، اللہ کی قسم ہرگز ایسا نہیں ہوگا جو لوگ کفر پر لعنت بھیج کر اسلام کو قبول کر چکے ہیں اب وہ ہمارے بھائی ہو چکے ہیں، آپ اس پورے لشکر کی بات کر رہے ہیں، ہم ان میں سے کوئی ایک فرد بھی آپ کے حوالے نہیں کرتے۔ وہ کہیں گے آپ جنگ کرو، کہیں گے کرو۔ اس وقت پوری دنیا کا میڈیا، دجالی میڈیا، میں تو اس کو دجالی میڈیا کہتا ہوں کیونکہ حقائق کچھ اور ہوتے ہیں، بیان کچھ اور ہوتی ہے۔ دجالی میڈیا اس وقت ساری دنیا کی دجالیت اکٹھی ہو کر شور مچائے گی کہ یہ اپنی جانوں کے بھی ظلم کریں گے اور مسلمانوں پر بھی ظلم کروائیں گے،
کہاں 12,000 کا لشکر اور کہاں 9,60,000 کے لوگ، یہ کوئی مقابلہ بنتے ہی نہیں ہے، یہ اپنی جانوں پر ظلم کریں گے، لیکن اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس 12,000 کا لشکر اور وہ جو خراسان سے لشکر نکلیں گے، ان کی برکت سے ان 9,60,000 کو بما ان کے ٹیکنالوجی ایسی شکست دیں گے کہ یہ دو قوتوں کا نام و نشان دنیا سے ختم ہو جائے گا، اور یہ عرصہ کچھ 7 سال کا ہوگا۔ کتنا؟ 7 سال۔ دنیا سے عیسائیت کی قوت اور مشرکین یعنی ہندوؤں کی قوت ختم ہو جائے گی، اس کے بعد اب یہودیت ایک قوت باقی رہ جائے گی۔ میرے دوستو، بھائی یہ موضوع بھی میرا لمبا تھا، لیکن میں اس کو دوبارہ انشاءاللہ جب گفتگو کا موقع ملے گا اگلے جمعے تو میں آپ سے اسی موضوع پر گفتگو کروں گا۔ تو ایک قوت باقی رہ گئی۔ اب حضرت امام المہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار کریں گے۔ اسی سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد پہ نازل ہوں گے، 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہوں گے۔ اس کے بعد 2 سال حضرت امام المہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہی بیت المقدس کے ارد گرد جہاد کریں گے، یہودیوں کے خلاف یعنی اسرائیل کے خلاف جہاد کریں گے۔ 2 سال کے بعد امام المہدی انتقال کریں گے، 2 سال یہ اکٹھے رہیں گے، یعنی ان کے مہدی کے ظہور ہونے کے بعد اس دنیا میں کل 9 سال زندہ رہیں گے۔ ان کو بیت المقدس میں دفن کیا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام المہدی کے دنیا سے جانے کے 36 سال بعد تک زندہ رہیں گے۔ یہودیت ختم ہو جائے گی، اسلام قائم ہو جائے گا۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور اس پر اشکالات اور اس کے جوابات میں اگلے جمعوں میں آپ کو دوں گا، لیکن اس سے پہلے بھی امام المہدی کی بات چل رہی ہے، تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ ان کی مدد و نصرت کریں گے۔ میں نے باتیں آپ کے سامنے بہت کھول کر رکھی ہیں۔ امام المہدی کے ساتھی کون ہوں گے؟ وہ بہت خوش نصیب لوگ ہوں گے، ان کی بھی کچھ نشانیاں ہیں، ان کی بھی کچھ علامات ہیں، وہ بھی میں بیان کروں گا۔ وقت ختم ہو رہا ہے، میں موضوع کو لپیٹ رہا ہوں، لیکن بس ادھر ایک بات آخری عرض کر دوں کہ آپ اتنی سمجھ رکھتے ہیں، اتنی بوجھ رکھتے ہیں کہ آج دنیا کے حالات پر نظر ڈالی جائے تو جو امام المہدی اور ان کے ساتھیوں کی کچھ صفات میں نے آپ کو بیان کی ہیں وہ کن لوگوں میں موجود ہیں، یہ آپ سب جانتے ہیں، جن کو آج ہم سیاسی لیڈر یا کسی اور نام سے لیڈر مانتے ہیں، اپنا سربراہ مانتے ہیں، ان میں یہ صفات نہیں پائی جاتی۔ اور ہاں ایک اور بات، حضرت امام المہدی کے مد مقابل جو لشکر نکلیں گے ان کے اندر جو بری خصلتیں ہوں گی ان میں سب سے بنیادی خصلت ایک یہ ہوگی کہ وہ زنا کرنے والے ہوں گے، ان کی شرمگاہیں محفوظ نہیں ہوں گی۔ آج امت مسلمہ نے جن لوگوں کو اپنا لیڈر بنایا ہوا ہے ان کی تنہائیوں پر غور کیجئے، سوال آپ پر چھوڑ رہا ہوں، تحقیق آپ کیجئے، اور ان کی زبانیں شراب سے پاک نہیں ہوں گی، تحقیق آپ کیجئے۔ وہ لوگ حسد کینے بغض میں مرے ہوں گے، ایک دوسرے کی نفرتیں دل میں ہوں گی، تحقیق آپ کیجئے۔ کوئی حجاب باقی نہیں رہا، جو سمجھنا چاہے سمجھ لے، نہ سمجھنا چاہے تو اس کی اپنی مرضی۔ جو بات تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کا ساتھی بنائے، اور امام المہدی کے ساتھی جو ہوں گے ان کی کیا صفات ہوں گی وہ بھی میں آپ کو بیان کروں گا بالتفصیل انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، پوری امت کو صحیح راہ پہ رکھے، صحیح حق پہ رکھے، سچ پہ رکھے، اور اپنے ایمان کی اور اپنی اولادوں کے ایمان کی فکر کریں۔ آنے والا دور بہت سخت دور ہے، بہت سخت دور ہے میرے دوستو، بہت سخت دور ہے۔ ہمیں بہت فکر کرنی ہے، بہت فکر کرنی ہے، اس کے متعلق علم حاصل کرنا ہے، اور ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، ہماری حکومتوں کو، قوتی طاقتوں کو، سب کو اسلام کا ساتھی بنائے، اسلام کا حامی بنائے، اسلام کا مددگار بنائے، مسلمانوں کا مددگار بنائے۔ اللہ نہ کرے کہ ہماری صلاحیتیں، ہماری قوتیں کہیں ان لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں جو امام المہدی کے مد مقابل ہوں گے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا وہ دنیا کے بدترین لوگ ہوں گے، دنیا کے بدترین لوگ ہوں گے، اور جو امام المہدی کے ساتھ جہاد کریں گے وہ دنیا کے خوش نصیب لوگ ہوں گے۔ ان مجاہدین کو غزوہ بدر میں جہاد کرنے والے صحابہ اکرام کے برابر ثواب ملے گا۔ غزوہ بدر، اللہ اکبر، اس کے بقدر ثواب ملے گا۔ اور امام المہدی کے ساتھیوں میں بھی 3 گروہ ہو جائیں گے، 3 گروہ ہو جائیں گے۔ ایک گروہ وہ ہوگا جو مد مقابل دشمن کی مادی قوت کو دیکھ کر دل شکستہ ہو کر لشکر کو چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اللہ ان کو کبھی ہدایت نہیں دیں گے، دنیا کے بدترین لوگ یہ ہوں گے۔
ٹھیک ہے؟ اور یہ کون لوگ ہوں گے؟ جنہوں نے بدعت کو دین بنایا ہوگا، بدعات اور رسومات کو دین سمجھ کے کر رہے ہوں گے. ایسے لوگ جو امام المہدی کے لشکر میں شریک ہوں گے وہ امام المہدی کو جنگ سے پہلے ہی چھوڑ دیں گے. دو حصے باقی رہ جائیں گے، ان میں سے ایک حصہ جنگ میں شہید ہو جائے گا جن کو غزوہ بدر کے شہداء کے برابر ثواب ملے گا، اور جو ایک حصہ باقی رہ جائے گا ان کو غزوہ بدر میں بچنے والے صحابہ کرام کے برابر ثواب ملے گا، اور موت تک ان کے ایمان کی گواہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال پہلے دے کے چلے گئے کہ وہ لوگ موت تک کسی فتنے کا شکار نہیں ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں خوش نصیبوں میں رکھے، ہمیں ہماری نسلوں کو، ہم سب کو. آمین برحمتہ یا